تلک الرسل کے نصف سے لن تنالوا البر کے ثلث تک رات انشاءاللہ تلاوت ہوگی۔ یہاں سے پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ناحق قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کچھ آیتوں تک بنی اسرائیل کے جرائم کا، اللہ کی کتاب سے اعراض کا اور ان کے من گھڑت عقائد کا ذکر ہے۔ ان آیات کے بعد اللہ کی عظمت و جلال کا بیان ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کہ اے اللہ تو جس کو چاہے سلطنت عطا کرتا ہے، جس سے چاہے سلطنت چھین لیتا ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بلا شبہ تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو ہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور یا اللہ تو ہی بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ آگے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو تو اے اللہ تو مجھ سے قبول کر۔ جب وضع حمل ہوا تو انہوں نے عرض کیا مریم کے ماں نے، اے اللہ میرے تو بیٹی ہوئی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ منت قبول کر لی اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ منت یہ تھا کہ وہ مسجد کی خدمت کرے، تو کفالت کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفالت میں دیا زکریا علیہ السلام کی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں جاتے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے، قسم قسم کے میوے دیکھتے تو پوچھتے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی یہ میرے اللہ کے پاس سے ہے، بلا شبہ اللہ بلا حساب رزق دیتا ہے۔ وہی حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے لیے اولاد کی دعا کی، ان کے ہاں نرینہ اولاد نہیں تھی، دعا کی زکریا علیہ السلام نے کہ یا اللہ جب تو مریم علیہ السلام کو بے موسم رزق عطا فرماتے ہیں تو میرا بھی موسم نہیں بڑھاپا ہے، لیکن اے اللہ اولاد تو عطا کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے لیے اولاد کی دعا کی، اور دعا کے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی، دعا قبول ہوئی۔ آگے پھر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ تجھے اپنے ایک حکم کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، جس کا نام مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ تجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ اللہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جا کر یہ کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں، یعنی معجزات لے کر آیا ہوں۔ پھر وہ ان کو کچھ نشانیاں دکھلائیں گے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے کفر کا حال معلوم ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والے کون ہے؟ حواری کہیں گے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں نا حواری، وہ کہیں گے کہ ہم ہی مدد کرنے والے ہیں اللہ کے دین کے۔ فرمایا مگر ان کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی اور اپنی سمجھ میں انہیں سولی پہ چڑھا دیا۔ حقیقت میں سولی پہ نہیں چڑھا دیا، اپنی سمجھ کے مطابق، لیکن اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا۔ در حقیقت اللہ نے تو انہیں آسمان پہ اٹھا لیا، دوسرا آدمی ان کی شکل کا بنا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا ہے۔
لیکن اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی، ہم آپ کو یہ آیتیں اور حکمت کی باتیں سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد نجران کے عیسائیوں کا ذکر ہے کہ اگر وہ اتنا سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کو دعوت مباہلہ دو کہ تم آؤ، اپنی اولاد گھر والوں کو لے آؤ۔ ہم بھی آتے ہیں، اپنے اولاد گھر والوں کو لیتے ہیں اور لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کون ناحق پر ہے کون حق پہ ہے، جو ناحق پہ ہے وہ ہلاک ہو جائے، وہ حق پہ ہے وہ بچہ ہے۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو ان کو دعوت مباہلہ دو۔ اس کے بعد اہل کتاب کو نرمی سے نصیحت کی گئی کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہیں ٹھہرائے گا۔ اگر وہ قبول نہ کرے تو کہہ دو کہ ہم تو حکم الہی کے تابع ہے۔ آگے فرمایا، اے اہل کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے ہیں، تورات انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ تو خالص مسلمان تھے، مشرک نہیں تھے۔ یہاں سے پھر تقریباً 24 آیات تک اہل کتاب کی خیانتوں، ریشہ دوانیوں اور کٹ حجتیوں کا ذکر ہے۔ آخر میں اللہ کی طرف سے یہ دو ٹوک اعلان ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول کرنا چاہے گا، ہرگز اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، چوتھا پارہ جس آیت سے شروع ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کمالی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں عزیز ہو۔ اپنی پیاری چیز کو خرچ کرنا چاہیے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کو خوب معلوم ہے۔ 2 آیاتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجئے جو دین حنیف پرتے، نہیں دین توحید پرتے، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں، بیت اللہ سب سے پہلی تعمیر ہے، جو مقام برکت اور مرکزی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تمام دنیا والوں کے لیے برکت اور مرکزی ہدایت ہے۔ 2-3 آیتوں میں خانہ کعبہ، حج وغیرہ کے ذکر کے بعد پھر اہل کتاب کے کفر عناد کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔ اس کے بعد اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں مسلمان ہو کر مرنا چاہیے، اور اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور الگ مت ہو، تفرقہ نہ کرو، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے قرآن کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ اب تم اس اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، چنانچہ مسلمان سب بھائی بھائی ہے۔ تم آگ سے لبریز گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ فرمایا، تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، اچھی بات کا حکم دے، برائیوں سے روکتے رہے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تمہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو بکھر گئے اور جنہوں نے کھلی نشانیوں کے بعد بھی اختلاف کیا۔
فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، جسے انسانوں کے لیے لایا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ چند آیات کے بعد غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے کفار مکہ بے چین تھے اور اشتعال انگیز کارروائیاں کر رہے تھے۔ شوال سن 3 ہجری میں احد کے مقام پر زبردست معرکہ جنگ پیش آیا۔ اس میں 3000 کفار اور 700 مسلمان شریک تھے۔ شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، کفار شکست کھا کر بھاگنے لگے، مگر یہ ابتدائی کامیابی تھی، فتح کامل نہیں تھی۔ کچھ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، اور جن تیراندازوں کو پیچھے گھاٹی کی حفاظت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا تھا، وہ بھی یہ دیکھ کر کہ دشمن بھاگ رہا ہے اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے۔ انہوں نے مورچہ خالی چھوڑ دیا۔ کفار نے فوج کے پیچھے سے حملہ کر دیا، لڑائی کا پانسا پلٹ گیا۔ اس صورت میں اس غزوے کا تفصیلی ذکر ہے، جس میں مسلمانوں کے 2 گروہوں نے بزدلی دکھلائی، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا۔ اسی ضمن میں غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں تمہاری مدد کر چکا، یعنی 1 سال پہلے، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے۔ غزوہ بدر کب ہے؟ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا تھا۔ حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ تھا۔ غزوہ بدر کے ضمنی ذکر کے بعد پھر غزوہ احد کا ذکر ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کے نچلے دان کا کنارہ شہید ہو گیا، چہرہ انور لہو لہان ہو گیا۔ چوتھے رکوع سے اہل ایمان کو خصوصی خطاب ہے، اے ایمان والو سود کانا چھوڑ دو جو بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے تم فلاح اور کامیابی پاؤ گے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی وسعت اور جس کی گنجائش آسمان و زمین جیسی ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جو لوگ فراخی میں بھی اور تنگی دونوں حالتوں میں مال خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور فرمائیے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آتا ہے، اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اس رکوع میں غزوہ احد میں شکست سے دل برداشتہ مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آگے کئی آیات میں غزوہ احد ہی کے مختلف واقعات کا ذکر ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، اور جو اپنے بھائیوں سے جب وہ سفر میں جاتے ہیں یا جہاد میں شریک ہوتے ہیں یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو مارے نہ جاتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ اس گمان کو ان کے دل میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ اللہ ہی زندگی بخشنے اور موت دینے والا ہے۔ 2 آیتوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اے میرے پیارے نبی آپ نرم دل ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے، چھٹ جاتے۔ لہٰذا آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، اور ان سے خاص معاملات میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ جب آپ پختہ عزم کر لے تو اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کچھ آیات کے بعد فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، تخلیق میں، دن رات کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں غور فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ
آپ نے یہ سب کچھ فضول نہیں بنایا۔ اس صورت کا اختتام اس آیات پر ہوا جس کا مفہوم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر سے کام لو اور پامردی سے رہو، کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرو، امید ہے تم فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔